اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا لِلْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآلہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات علی محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، کل جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا گیا تھا آج یہ دوسری نشست ہے اور ظاہر ہے کہ آج کے بعد دو مزید مجلسیں ہیں کہ جس میں اس سلسلے کو مکمل ہونا ہے۔ آج کی نشست کی اور آج کی مجلس کی خاص بات یہ ہے کہ آج کی یہ شب وفات ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کی وفات کی شب بھی ہے اور ہمارے دوسرے امام مسموم امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس بھی ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا مقصود ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے ان مناسبتوں کے ساتھ۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خدا وہ ہے کہ بعث فی الامیین کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آغاز مجلس میں جس نقطے کی طرف میں اپنے دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایشو ہے، وہ ایشو وحی سے متعلق ہے۔ یہ جو پروردگار عالم اپنے نبی اور اپنے حبیب کے کام بیان کر رہا ہے کہ رسول نے یہ سارے کام انجام دینے ہیں، تو وہ چیز نازل کیا ہو رہی ہے پیغمبر اکرم کے اوپر جس کی روشنی میں اس کام کو انجام دینا ہے۔ وہ جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے اسی کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پروردگار قرآن کی وحی کرتا ہے اور قرآن کے علاوہ اور بہت کچھ ہے کہ جو وحی کیا جاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم اس وحی کی روشنی میں اپنی ہدایت کے ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا سے چلیے ملل و نحل کی کتابوں کی طرف، تو وہاں پر ہمیں ایک گروہ کا پتہ چلتا ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی ان کی بہت معرکۃ الآراء تفسیر موضوعی ہے جس کا نام ہے منشور جاوید، اس کا اردو ترجمہ ہوا قرآن کا دائمی منشور کے نام سے، ٹاپیکل کامنٹری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ٹاپیکل کامنٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک سیکوینس میں تفسیر ہوتی ہے، سیکوینس میں جو کمنٹری ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ایک روش
سیکوینس میں تو یہ ہوگی تفسیر ترتیبی کہ سورہ فاتحہ سے شروع کیا، سورہ بقرہ پر آئے، سورہ آل عمران پر آئے، یہاں تک کہ سورہ والناس تک چلے گئے۔ اس میں کام یہ ہوتا ہے کہ آیت بائی آیت، ورس بائی ورس کمنٹری کی جاتی ہے اور تفسیر کی جاتی ہے۔ لیکن ٹاپیکل کمنٹری کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع لیا گیا اور پھر اس موضوع کے مطابق اور اس سے متعلق ریلیونٹ جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک کلیکٹیولی ایک اوور آل کمنٹری کرنے کی کوشش کی گئی اور تفسیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا توحید قرآن میں، تو توحید سے متعلق جتنی آیتیں ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر تفسیر کی گئی، تو ایک رنگ ہی اس کا الگ آتا ہے۔ اسی طرح سے رسالت، اسی طرح سے امامت، اسی طریقے سے قیامت، اسی طرح سے عبادت، اسی طرح سے مثلا نماز، تو قرآن کے اندر نماز سے متعلق جتنی آیتیں ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے پھر تفسیر کی جاتی ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے ایک مقام پر، کئی جلدیں اس میں سے ایک مقام پر نبوت اور رسالت کو قرآن کی روشنی میں ایلوبریٹ کرنے کا کام کیا اور بہت کمال کا کام کیا۔ وہیں پر انہوں نے ملل و نحل کی کتابوں میں الگ سے بھی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے اس گروہ کا تعارف کروایا۔ اس جماعت کا نام ہے براہما، اور یہ جماعت خدا کی منکر نہیں ہے، وہی خدا کی رسول کی طرف نازل کردہ وحی اور اس کے ذیل میں رسول کی ذمہ داریاں۔ یہ جماعت جس کو کہا گیا براہما، یہ خدا کے منکر نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا ہی کا منکر ہو، ایتھیسٹ ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، تو اس سے تو رسالت کی کیا بحث کی جائے گی؟ لیکن یہ جماعت خدا کی منکر نہیں ہے، خدا ہے۔ مگر اب اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کہی، اور وہ اگلی بات کیا کہی؟ انہوں نے کہا کہ جناب خدا کسی کو اپنا نبی یا رسول نہیں بنائے گا، انفیکٹ وہ نہیں بنا سکتا، یعنی قدرت پر اعتراض نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول بنائے گا تو یہ لا یعنی کام ہوگا، ایک ایسا کام ہوگا کہ جس کا کوئی پرپز نہیں ہے۔ اچھا بھائی ایلوبریٹ کریں، مطلب کیا ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا بتائیے کہ خدا جس کو نبی بنائے گا، خدا جس کو رسول بنائے گا، وہ کیا پیغام دے گا؟ جو پیغام وہ دے گا یا وہ ہماری عقل کے مطابق ہوگا یا ہماری عقل کے خلاف ہوگا۔ اگر وہ ہماری عقل کے مطابق ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو ہم ایسی بات کیوں مانیں کہ جو ہماری عقل کے خلاف ہے؟ آپ نے غور کیا میرے نوجوان دوست؟ یہ ذرا نوٹ کریں کہ یہ مغالطہ ہے جس کو دلیل کے ریپر میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے، مگر ہے تو غور طلب۔ ایک کوشچن ہے کہ جس کو ریز کیا گیا کہ جناب وہ نبی جو آ کر بیان کرے گا، تو جو کچھ بھی وہ بیان کرے گا، ایکس وائی زیڈ اے بی سی، جو بھی اس نے بیان کیا، یا وہ ہماری عقل کے مطابق ہوگا یا ہماری عقل کے خلاف ہوگا۔ اگر وہ ہماری عقل کے مطابق ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، عقل تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور اگر وہ چیز جو وہ بیان کر رہا ہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہے تو ہم ایسی چیز کو کیوں قبول کریں کہ جو ہماری عقل کے خلاف ہو؟ یہ ہے بنیادی ایشو، یہ ہے بنیادی اعتراض، یہ ہے بنیادی سوال جو وحی کے حوالے سے کیا گیا، نبوت کے حوالے سے کیا گیا اور رسالت کے حوالے سے کیا گیا۔ اچھا برادران عزیز، ظاہر ہے کہ ایک تو اس کا ڈیپلی اینالائز کرنے کے بعد ایکیڈمک ایک آنسر بنتا ہے، اور ایک سامنے کی چیز ہے، ہم اس کو ایسے ہی لے لیتے ہیں کہ واقعاً ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ سارے اسکول بند کریں، سارے کالجز کو تالا لگائیے، ساری یونیورسٹیوں کو بند کر دیں، کسی قسم کی کوئی کتاب نہ لکھی جائے، نہ کوئی اویئرنیس کی کیمپین ہو، نہ کوئی آگاہی مہم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھیج رہے ہیں، کالج کیوں بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی کیوں بھیج رہے ہیں؟ جو کچھ وہاں پر بتایا جائے گا یا وہ عقل کے مطابق ہوگا یا وہ عقل کے خلاف ہوگا۔ اگر عقل کے مطابق ہے تو پہلے ہی وہ صاحب عقل ہے، ضرورت کیا ہے کہ وہاں پر جا کر تحصیل حاصل کرے، اور اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو پھر وہ اس چیز کو کیوں مانے کہ جو عقل کے خلاف ہے؟ آپ اویئرنیس کیمپین چلاتے ہیں، کیوں چلاتے ہیں؟ یا وہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے خلاف ہے۔ آپ کتاب لکھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں؟ یا وہ عقل کے مطابق ہے یا وہ عقل کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی اکیڈمک کام ہونا ہی نہیں چاہیے،
اس لیے کہ یا وہ عقل کے مطابق ہے یا وہ عقل کے خلاف ہے. اب آپ غور فرمائیے، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، جو اعتراض کیا گیا وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی فلا، کوئی سقم، کوئی نقص، کوئی کمی موجود ہے. ہمیں اسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اسلام عقل کا مخالف نہیں ہے، اسلام عقل کو ایڈوکیٹ کرتا ہے. مگر ذرا دیکھیے کہ اسلام کی اپروچ کیا ہے. سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن مجید کا. پروردگار عالم فرماتا ہے فبشر، اے حبیب بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، عباد الذین، میرے ان بندوں کو، یستمعون القول، جو مختلف اوپینینز کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. یعنی ان میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ اوپینینز کو وہ بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. استماع ہے، یستمعون، سماع نہیں ہے. سماع کا مطلب ہے سننا، استماع کا مطلب ہے توجہ کے ساتھ سننا. وہی ڈیفرنس جو ہیئرنگ اور لسننگ کے درمیان ہوتا ہے. ہیئرنگ سرسری سننا، لسننگ توجہ کے ساتھ سننا. تو پروردگار فرما رہا ہے بشارت، گلیڈ ٹائڈنگ، خوشخبری میرے ان بندوں کے لیے، یستمعون القول، جو مختلف اوپینینز کو، مختلف نظریات کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر ان میں اتنا ڈسٹنگوش کرنے کا مادہ ہوتا ہے کہ جو دی بیسٹ ہو اس کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہوا اور وہ کیا ہوا، آپ ذرا غور فرمائیے. برادران عزیز، پروردگار عالم نے ہمیں کس طرح سے بنایا ہے، اس اعتراض کی تھوڑی سی تحلیل کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. ذرا غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیسا بنایا ہے. قرآن کی بھی وہ آیتیں جو ہمارے مشاہدے کے بالکل ساتھ ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا. تم جاہل ہے اس دنیا کے اندر. یعنی انسان پوٹینشل رکھتا ہے، مگر کیا وہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے اس موقع پر؟ نہ. اس کے پاس پوٹینشل ہے، صلاحیت ہے، مگر کیا اس کے پاس اس پوٹینشل کو جو بالقوہ اس کے پاس موجود ہے بالفعل تک لانے کی اس وقت گنجائش ہے؟ نہیں. تو اب پروردگار عالم نے کیا دیا؟ پروردگار عالم نے انسان کو سینسز دیے. بنیادی جو سینسز ہیں وہ تو 5 ہی ہیں. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، زبان سے چکھو، ناک سے سونگھو، ہاتھ سے چھو کر دیکھو. اور اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ڈیٹا کلیکٹ ہوگا. یہ ڈیٹا کلیکٹ ہوگا، ڈیٹا پیکٹس بنیں گے، اور پھر اس کے بعد عقل اسے تجزیہ اور تحلیل کی منزل سے گزارے گی، نتائج قائم کرے گی، اور فیوچر ریفرنس کے لیے اس کو محفوظ کر لیا جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا برادران عزیز؟ یہ تو بالکل مشاہدے کی چیز ہے. اسی لیے بچہ ابتدا میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں یہ تو ابھی ناسمجھ ہے، ابھی تو وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ زندگی کے اس مرحلے پر پہنچے گا جب اس ڈیٹے کو یوز کر کے نتائج قائم کرنا شروع کر دے گا، اور وہی اس کا سفر ہوگا ارتقائی، وہ آگے بڑھے گا. ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا دیکھیے ہے کیا. پروردگار نے ہم کو اس طرح سے بنایا کہ کچھ ہمارے وجود کے اندر ہے اور کچھ ہمارے وجود کے باہر ہے. ہمارا وجود ہے، کچھ ہمارے وجود کے اندر ہے اور کچھ ہمارے وجود کے باہر ہے. آنکھیں ہمارے وجود کے اندر ہیں، کان ہمارے وجود کے اندر ہیں، زبان ہمارے وجود کے اندر ہے، شکم ہمارے وجود کے اندر ہے، پھیپڑے ہمارے وجود کے اندر ہیں. یہ سب ہمارے وجود میں ہیں. مگر کیا یہ آئسولیشن میں کام کر سکتے ہیں؟ ان کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو تو کیا یہ کام کر پائیں گے؟ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آنکھیں وجود کے اندر ہیں مگر منظر باہر ہے. کان ہمارے وجود کے اندر ہے مگر آواز باہر ہے. ہماری زبان ہمارے وجود کے اندر ہے مگر وہ جس کا ذائقہ اسے چکھنا ہے، جب تک باہر سے اسے زبان پر لا کر نہ رکھا جائے زبان ایکٹیویٹ نہیں ہو پائے گی. ہمارے پاس معدہ ہے مگر اگر غذا وہاں تک نہ پہنچے تو ڈائجیشن اور ہضم کا پورا سلسلہ شروع نہیں ہو پائے گا. پھیپڑے ہمارے وجود کے اندر ہیں مگر جب تک آکسیجن باہر سے نہ آئے تب تک یہ پھیپڑے ریسپائریشن کے کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار نے ہم کو کیسے ڈیزائن کیا ہے. کچھ ہمارے وجود میں ہے اور کچھ ہمارے وجود کے باہر ہے.
پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جو وجود کے اندر ہے اس کا باہر کے ساتھ ایک تعلق، ایک رشتہ قائم ہو جائے، ویو لینتھ اسٹیبلش ہو جائے، یہ دونوں ایک پیج پر آ جائیں تاکہ فنکشنل ہو سکے، ایکٹیویٹ ہو سکے۔ پھر سنیے گا، آنکھیں وجود میں ہیں، منظر باہر ہے، کان وجود میں ہے، آواز باہر ہے، زبان وجود میں ہے مگر ذائقہ جس چیز کا چکھنا ہے وہ باہر ہے، پیٹ ہے، شکم ہے، مادہ ہے، معدہ ہے مگر جس چیز کو ڈائجسٹ کرنا ہے وہ باہر ہے، پھیپھڑے ہیں مگر آکسیجن باہر ہے۔ بالکل اسی طرح سے عقل وجود میں ہے مگر علم باہر ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کو آئسولیشن میں لے جائے تو ظاہر وہ معطل ہو کر رہ جائے گی، اسے باہر سے ڈیٹا چاہیے، یہ تمام تر چیزیں اسے فیڈ کریں گی، تب جا کر عقل آپریشنل ہوگی، تب جا کر عقل اپنے کام کو انجام دے سکے گی۔ میڈیکل سائنسز میں اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ اپنے مقام پر، میں تو سامنے کی کچھ باتیں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے اور ذرا سوچئے اس بات کے اوپر کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی عقل کو فیڈ کریں، وہ تجزیہ کرے اور مستقبل کے لیے نتائج کو ڈرا کرے، یہی ہوا۔ اس دنیا کے اندر میں اکیلا ہوں یا میرے علاوہ بھی بہت سے افراد موجود ہیں؟ یعنی آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں تو جہاں تک آپ کی آنکھ جا رہی ہے آپ منظر دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص امریکہ میں بیٹھ کر، ہندوستان میں بیٹھ کر، ایران میں بیٹھ کر کوئی منظر دیکھ رہا ہے یا وہ کوئی منظر نہیں دیکھ رہا؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی آنکھ رکھتا ہے، وہ بھی منظر دیکھ رہا ہے۔ آپ کچھ آوازیں سن رہے ہیں تو کیا وہ کوئی آواز سن رہا ہے؟ اس دنیا میں جتنے افراد ہیں، نارملی جتنے بھی جیتے ہیں، وہ سب اپنی آنکھوں سے مختلف منظر دیکھ رہے ہیں، وہ سب اپنے کانوں سے مختلف آوازیں سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منظر بہت سے ہیں، دیکھنے والی آنکھیں محدود ہیں۔ کوئی ایک منظر دیکھ رہا ہے، کوئی دوسرا منظر دیکھ رہا ہے، یہ بھی اپنی عقل کو فیڈ کر رہا ہے، وہ بھی اپنی عقل کو فیڈ کر رہا ہے۔ اگر یہ اپنے ڈیٹے تک محدود ہو جائے تو یہ بڑی لمیٹڈ ترقی ہوگی، لیکن اجتماعی ترقی کرنی ہے تو ضرورت ہے کہ جتنا اس نے دیکھا ہے یہ آگے پیش کرے، جو اس نے دیکھا ہے وہ پیش کرے۔ جب ان دونوں کے ڈیٹے کو اور ان دونوں کے تجزیے اور تحلیل کو آپ ملا دیں گے تو وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی جس کو کلیکٹیو وزڈم یا اجتماعی دانش کہا جاتا ہے، کہ یہ اپنی دنیا میں مست اور وہ اپنی دنیا میں مست۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آئسولیشن میں چلے گئے۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ عقل آئسولیشن میں جائے گی، کام نہیں کر پائے گی، مگر اب یہ کام جو ہو رہا ہے یہ تو بڑا محدود ہوا۔ اگر یہ دوسرے کے ساتھ مل جائے، یہ 2-4 کے ساتھ مل جائے، 400 کے ساتھ مل جائے، تو اب کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا کہ صاحب جو آپ کے مشاہدات ہیں، جو آپ کے تجربات ہیں آپ لکھیں، جو آپ کے تجربات ہیں آپ لکھیں، آپ رہیں نہ رہیں، جو آپ نے دیکھا وہ دوسروں تک پہنچنے کا اہتمام ہو جائے، جو اس نے دیکھا وہ دوسروں تک پہنچنے کا اہتمام ہو جائے۔ اس طرح سے وہ ریکارڈ محفوظ ہونے لگا۔ آنے والی نسلیں گزشتہ نسلوں کی تحقیقات کو پڑھیں تاکہ انہیں زیرو سے شروع نہ کرنا پڑے، تاکہ انہیں اسکریچ سے شروع نہ کرنا پڑے۔ یہاں تک تو برادران عزیز ہوا۔ اب ذرا دیکھیے یہ اتنی اہم چیز بنی کہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ عقل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان آئسولیشن میں چلا جائے۔ اب انسان تحقیق کرنے لگا، ترقی کرنے لگا، کہاں تک پہنچا؟ یہاں تک پہنچا کہ سب سے پہلے اس نے اپنی کمی اور نقائص کو ایڈریس کرنا شروع کیا۔ ہمیں وہیں تک جانا ہے، کمی اور نقائص کو ایڈریس کرنا شروع کیا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں، کمزور ہو گئی، یہ آنکھ اتنا نہیں دیکھ پا رہی جتنا عام نارمل آنکھ دیکھ پاتی ہے۔ تو ہم نے کیا ایجاد کیا؟ چشمہ۔ اس کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا نظر وسیع ہو جائے گی؟ نظر وسیع نہیں ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گی۔ نارمل ہم کس کو کہتے ہیں؟ جتنا عام آنکھ دیکھ سکے اتنا یہ بھی دیکھنے لگے گی۔ تو اس ڈیفیشنسی کو اوور کم کیا چشمے کے ذریعے سے۔ کانوں کے اندر کمی واقع ہو گئی، سماعت مجروح ہو گئی، ہم نے ہیئرنگ ایڈ ایجاد کر دیا۔ کیا یہ سماعت کو بڑھائے گی؟ نہیں، نارمل کر دے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ عام انسان
جتنا سن سکتا ہے اب یہ بھی کم و بیش اتنا سننے لگے گا. تو ہم نے کہا کہ صاحب یہ ہیئرنگ ایڈ اس ڈیفیشنسی کو، اس کمی کو، اس نقص کو ختم کرتی ہے اور کان کی سماعت کو نارمل بنا دیتی ہے. یہ دو مثالیں واضح ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں تک تو ہم نے ڈیفیشنسی کو، کمی کو پورا کیا. اب مزید ترقی کی تو ہم کہاں تک پہنچے؟ ہم پہنچے اس منزل تک کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ صاحب یہ نارمل آنکھ بھی ایک حد تک دیکھ پاتی ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ پاتی. تو ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا ایجاد کریں کہ آگے دیکھنے کے قابل ہو جائیں؟ ہم نے کہا اس کے لیے دوربین کا استعمال کیجیے. دوربین کیا کرے گی؟ کہ دوربین آپ کی نظروں میں وسعت پیدا کرے گی. آپ نارمل آنکھ سے جہاں تک دیکھ سکتے ہیں اب یہ آنکھ اس سے آگے دیکھ پائے گی. بہت خوب، اس سے آگے دیکھ پائے گی. کتنا آگے دیکھ پائے گی؟ بہت آگے دیکھ پائے گی. آپ دیکھیے تو صحیح، دیکھنا شروع کیا، بہت آگے دیکھ پائی. مگر اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جہاں تک یہ آنکھ دوربین کی مدد سے دیکھ پا رہی ہے کیا اس کے آگے کوئی منظر ہے یا منظر ختم ہو گئے؟ جواب نہیں، منظر تو اس کے آگے بھی ہے. یعنی اجمالی طور پر مجھے پتا ہے کہ اس کے آگے بھی منظر موجود ہے. میں نے فضاؤں کے اندر بہت ماڈرن قسم کی ٹیلیسکوپ، دوربین آنکھوں سے لگائی اور فضا میں جھانکنا شروع کیا. دنیا کی وسعت سے باہر نکل گیا، سیاروں کو دیکھنا شروع کیا، دوسری گیلیکسیز کو دیکھنا شروع کیا، وہاں تک پہنچ گئے. اور پھر ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ صاحب بہت آگے تک ہم دیکھ تو پا رہے ہیں مگر کیا اس کے آگے بھی کوئی منظر موجود ہے یا منظر ختم ہو گیا؟ تو جواب ملا کہ دنیا اور کائنات محدود ضرور ہے مگر محدود ہونے کے باوجود اتنی وسیع ہے کہ تم ابھی جتنا دیکھ پا رہے ہو اس سے بہت زیادہ دیکھنے کی گنجائش موجود ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اب برادران عزیز غور فرمائیے، یعنی میں جتنی طاقتور ٹیلیسکوپ لگاؤں، جتنا آگے دیکھ پاؤں، پھر اس کے بعد گفتگو یہاں پر ٹھہر جاتی ہے کہ جہاں تک دیکھ رہے ہو اس کے آگے دیکھنے کی گنجائش موجود ہے. تو اب میں آپ سے آسان سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ ترقی کر کے ابھی تک ہم کائنات کی وسعتوں کو چاک نہیں کر پائے، حد آخر تک نہیں پہنچ پائے. مجھے بتائیے کہ وہ کون سی دوربین ہے کہ جس کو آنکھ پر لگاؤں تو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر نظر آئے؟ وہ کون سی دوربین ہے کہ جس کو میں آنکھوں سے لگاؤں تو مجھے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر نظر آئے؟ ان آنکھوں کے اندر پروردگار عالم نے اتنی طاقت نہیں دی. ہم نے دوربینیں ایجاد کی، بے شک ہم نے موبائل فون ایجاد کیا تاکہ دور کی آواز کو قریب سن سکیں. مجھے بتائیے وہ کون سا فون ہے جس کو لگانے کے بعد مجھے فرشتہ وحی کی آواز سنائی دینے لگے؟ وہ کون سی ڈیوائس ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے متوجہ کیا کہ ہم نے عام انسانوں کو جو کچھ دیا ہے اس میں بھی وہ باہر کے محتاج ہے. آنکھ منظر کی محتاج، کان آواز کے محتاج، عقل علم کی محتاج. بالکل اسی طریقے سے جس طرح تم دنیا میں ترقی کے لیے ان تمام تر چیزوں کو باہر سے جوڑنے کے محتاج ہو، آخرت کی ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس سے جوڑو کہ جس کو وہ شرف ملا ہے کہ اس پر وحی پروردگار نازل ہوتی ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر خدا یہ نہیں کہتا کہ ایسے ہی کسی کو مانو، وہ معجزہ دکھلائے، وہ جسٹیفائی کرے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ پروردگار فرماتا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ اللہ نے چن لیا، اللہ نے استفا کیا، اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، عالمین میں چن لیا. یہ انتخاب پروردگار ہے. تم اگر یہ کہو کہ تمہیں یہ انتخاب ابھی تک تمہارے لیے واضح نہیں ہوا تو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اگر تم یہ کہو کہ اس کو کیوں چن لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے انتخاب واضح ہو چکا ہے، تمہیں خدا کے فیصلے پر اعتراض ہے. اب تمہیں خدا کے فیصلے پر اعتراض ہے. یہود کا اعتراض کیا تھا؟ سورہ جمعہ جن آیتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، آپ غور کیجئے سورہ جمعہ کے اندر یہود کے اعتراضات کا جواب دیا گیا. یہود نے جو اعتراضات کیے تھے ان میں سے ایک اعتراض یہی تھا کہ بھئی ہمیں اللہ کے ماننے میں کس
کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے، ہم تو مدینے میں آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ آخری رسول آئے تو ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کی کمک کریں گے. پروردگار عالم نے تبصرہ کیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم سورہ بقرہ میں، کہ یہ اس آخری رسول کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. ان کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ ججمنٹل کوئی ایرر ہو رہا ہے کہ یہ وہی ہے یا نہیں ہے. نہ، they are very clear کہ یہ وہی رسول ہے. لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ آ گیا کہ جس کو یہ لوگ پہچانتے تھے تو پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، اعتراض کیا. اعتراض اتنا سا ہے کہ خدا کو اگر نبی بنانا تھا تو بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں بنایا؟ بنی اسماعیل میں سے کیوں بنایا؟ وہ ابراہیم، ان کی اولاد، ایک طرف اسماعیل ایک طرف اسحاق، اسحاق کے فرزند یعقوب جن کا دوسرا نام اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل. اب یہ یحییٰ، داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے تھے. اگر خدا کو بھیجنا تھا تو اس آخری رسول کو بھی بنی اسرائیل میں سے بھیجنا چاہیے تھا. یہ کیا غضب کر دیا پروردگار نے، یعنی غضب بالائے غضب کے کار خدا کو غضب سے تعبیر کیا جائے کہ یہ کیا غضب ہو گیا کہ پروردگار نے بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں سے اس آخری نبی کو مبعوث کر دیا. بنی اسرائیل میں سے آتا تو ہم مان لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. پروردگار نے اس کا کیا جواب دیا؟ پروردگار عالم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا عطا کرے گا، تمہارا ٹھیکہ نہیں ہے. خدا تم سے مشورے کا پابند نہیں ہے کہ تم سے پوچھے اس کے بعد پروردگار کسی کو نبی بنائے، کسی کو رسول بنائے. بس برادران عزیز، یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. وہاں کا فضل پروردگار، اعلان ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا. یہاں کا یہ فضل پروردگار یؤتی ہے من یشاء، جس کو چاہے عطا کرے. کیا خدا ایسے ہی کسی کو چاہ لے گا؟ پروردگار نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے. یہ علم پروردگار میں. تم جاہل انسانوں کو اس بات کا حق نہیں دیا گیا کہ تم اپنی مرضی خدا پر مسلط کرو. یہ کار خداوندی ہے. وہ جس کے لیے مناسب سمجھے گا نبوت کا اعلان کرے گا، جس کے لیے مناسب سمجھے گا رسالت کا اعلان کرے گا، جس کے لیے مناسب سمجھے گا امامت اور ولایت کا اعلان کرے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ ایک بنیادی مسئلہ، یہیں سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا. ایک ایشو یہیں پہ سالو ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جس کا انتخاب کیا ہے اس کا انکار صرف غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، جانتے بوجھتے بھی ہوتا ہے. پتہ چل چکا کہ یہ انتخاب پروردگار ہے، مگر اس کے بعد بھی انکار ہوتا ہے. یہود نے یہ کر کے دکھایا، ان کے لیے بات بالکل واضح ہو چکی تھی، مگر آپ غور فرمائیے انہوں نے انکار کر دیا. یہیں سے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ علم اور ایمان ان دونوں کے درمیان فرق ہے. ضروری نہیں ہے کہ علم ہو تو لازمی طور پر ایمان بھی ہو. علماء کرام نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ لکھا، من جملہ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری علی اللہ مقامہ اور دیگر علماء کرام نے بہت الخریزی کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا. آپ قرآن کی آیت دیکھ لیں، جو آیتیں میں نے پیش کی ان کے علاوہ دیکھ لیں. ابلیس کا ایشو کیا تھا؟ کیا ابلیس کے پاس علم کی کمی تھی؟ وہ جانتا ہے کہ یہ انتخاب پروردگار ہے. پروردگار نے یہی تو کہا تھا کہ انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں. تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اسے نوک پلک سے سوار لوں اور اس میں اپنی باز روح کو پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. سب نے سجدہ کیا، ابلیس انکار کرتا ہے. کیوں؟ کیا ایشو ہے؟ کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ علم تو ہے. اس علم کے بعد اس نے انکار کر دیا. پروردگار عالم فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا، اس نے انکار کیا،
وَاسْتَكْبَرَ اس نے تکبر سے کام لیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافر ہو گیا یا وہ پرانا کافر تھا. دونوں ترجمے صحیح ہیں. ابا اس نے انکار کیا. وَاسْتَكْبَرَ یہ بتا رہا ہے کہ کیوں انکار کیا. اس ایروگنس اور تکبر کی وجہ سے, اس حسد کی وجہ سے جو اسے آدم سے ہے, اس لالچ کی وجہ سے جو اس عہدے میں وہ دیکھ رہا. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ جاننا اور ہوتا ہے, ماننا اور ہوتا ہے. جاننے اور ماننے میں فرق ہوتا ہے. یعنی آپ غور کیجئے, سامنے کی 2-3 مثالیں میں عرض کروں جو عام طور پر اس فینومینا کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں دیا کرتا ہوں. ایک بات بتائیے, یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ حلوہ کیوں کھاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم کی کمی ہے؟ اگر آپ ان کو پوچھیں کہ جناب عالی یہ آپ یہ جو حلوہ کھا رہے ہیں یہ آپ کے لیے نقصان دہ, وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے. تو آپ جانتے بوجھتے کھا رہے, کہا جی ہاں جانتے بوجھتے کھا رہا ہوں. کیوں؟ کہا میرا دل نہیں مانتا, میں کیا کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. صاحب سگریٹ پی رہے ہیں, ڈبے پہ لکھا ہوا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, وزارت صحت. ڈبے میں لکھا ہوا ہے, کینسر زدہ منہ بھی بنا ہوا ہے. وہی ڈبہ ہاتھ میں ہے, سگریٹ نکال رہے ہیں, نوش جان سگریٹ نوشی کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا کیس ہے. اچھا عام افراد کو آپ چھوڑیے, ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ مت پیئیں اور خود بھی پی رہے ہیں. تو ان سے کوئی پوچھے کہ صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے. مجھے یاد آتا ہے اکثر جب میں اس کو بیان کرتا ہوں, نصر اللہ خان, نواب زادہ نصر اللہ خان نہیں, ایک اور تھے کالم نویس جو جنگ میں کالم لکھا کرتے تھے. ان کے کالمز میں سیٹائر ہوتا تھا. یہ میں اپنے ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک دفعہ کالم میں لکھا تھا کہ اگر میں ہوتا تو اس طرح سے لکھتا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسا کہ وزارت صحت. میں معافی چاہتا ہوں, اسلام آباد میں مجھے نہیں معلوم یہاں کوئی وزارت صحت کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہو تو بارز معذرت. لیکن غور کیجئے کہ وہ سگریٹ جو وہ پی رہا ہے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, کینسر زدہ منہ بھی بنا ہوا ہے. تو ہم کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کریں؟ ہمارے پاس ایک ہی جملہ ہے, جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. صاحب آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں, وینز بلاک ہیں اور کٹا کٹ کھا رہے ہیں, مرغن غذائیں مرغوب ہیں, شوق سے کھا رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دے گا؟ پتہ ہے, معلوم ہے, جانتا ہوں, پھر بھی کھا رہے ہیں. کیا کروں, دل نہیں مانتا. جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. یہ دنیا کی مثالیں ہیں اور دین کے معاملات میں ابلیس سب سے بڑی مثال ہے. جانتا ہے مگر جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. کبھی تکبر علم کی راہ میں آ جاتا ہے, کبھی حسد علم کی راہ میں آ جاتا ہے, کبھی لالچ علم کی راہ میں آ جاتا ہے اور جاننے کے بعد ماننے سے روک دیتا ہے. اب اس کے بعد مسئلہ تو واضح ہو گیا. ہم سے نوجوان آ کر سوال کرتے ہیں کہ جب سب نے جان لیا تھا کہ ہاتھوں پر کس کو بلند کیا ہے, جب جان لیا تھا, آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہاتھوں پر کس کو بلند کیا ہے, کانوں سے سن لیا کہ کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, سن لیا, جان لیا, پھر اس کے بعد کیوں نہیں مانا؟ بس برادران عزیز مسئلہ یہی ہے, جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. ابلیس کی مثال آپ کے سامنے ہے, یہود کی مثال آپ کے سامنے ہے, عیسائیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور پھر اس کے بعد یہ جو سامنے کی مثال ہے, سگریٹ والی مثال آپ کے سامنے, ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہے اس کی یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیجئے. انسان صرف جاننے کے بعد اگر ماننے والا بن جاتا تو اس دنیا کے اندر انقلاب نہ آ جاتا. پھر تو بات ہی کیا ہے کہ جاننے کے بعد پھر کیوں انکار کر دیا؟ جاننا علم ہے مگر یہ دل کا میلان ہے, دل کا انکلینیشن ہے, روح کا جھکاؤ ہے, جو امور غیبی میں اگر حاصل ہو جائے تو اسی کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے. صرف معلومات کی وجہ سے کوئی شخص مومن نہیں بنتا جب تک وہ دلی اعتبار سے اپنے اندر اس سبمیشن کو ایجاد نہ کر لے کہ جو اس الہی عہدے کے حوالے سے ایک مومن کا ہونا چاہیے.
اگر وہ آ جائے تب یہ واقعاً مومن بنتا ہے. اب برادران عزیز ہم دیکھتے ہیں بہت سے افراد ایسے کہ جو علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں, علم ہے مگر علم ہونے کے بعد وہ اپنے کسی اخلاقی مرض کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. ایک ہے ملیریا کا مریض اور ایک ہے ملیریا پھیلانے والا مچھر. آپ ان دونوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں یا الگ الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ ہم نے سنا صاحب ڈینگی کا مریض آیا اور یہ ڈینگی کا مچھر ہے, مچھر پر آپ اسپرے کرتے ہیں, ڈینگی کے مریض پر تو آپ اسپرے نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یہ بیچارہ مریض ہے, اس کا علاج کرو, اور وہ کیا ہے کہ یہ مریض بنانے والا ہے. اگر یہ اس کی ذات کا حصہ بن چکا ہے, یہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ یہ نہیں سدھر سکتا, بٹ نیچرل مچھر نہیں سدھر سکتا, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسپرے کے ذریعے سے اس کو فارغ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کا انداز الگ ہوگا, اس کو ڈیل کرنے کا انداز الگ ہوگا. اب ذرا سنیے, امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری گفتگو ہماری مسلسل ہے. ہم نے آیت سے شروع کیا, وہی کے کانسیپٹ کے اوپر گفتگو کی, اور پھر اس کے بعد یہاں تک ہم پہنچے کہ علم اور عقل کے درمیان کیا ربط ہے, اور پھر وہی کیوں ضروری ہے, اور پھر انتخاب پروردگار پر گفتگو ہوتے ہوتے یہاں پر پہنچی بات کہ جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. کبھی انسان علم کے بعد انکار کرتا ہے, کبھی انسان علم نہ ہونے کی وجہ سے انکار کرتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. کوفہ اور شام والے فرق ہے. شام میں سے اکثر افراد جاہل تھے, کوفہ والے جانتے تھے علی کون ہے, شام والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کون ہے. درست ہے. یہ جو مریض ہیں ان میں اس جہالت کے ڈینگی کو کس نے انجیکٹ کیا؟ وہ مچھر کون؟ ان دونوں کو ڈیل کرنے کا انداز الگ الگ ہوگا. اب اور فرمائیے کیس کیا بنتا ہے؟ ہم جانتے ہیں آل محمد نے کیا قربانیاں دی, اور بے شک ان قربانیوں کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا. ہم زیارت اربعین میں پڑھ چکے, حسین مظلوم کا ایک بہت بڑا کام, خدا کو مخاطب کرتے ہیں دعائیہ انداز میں کہ حسین نے یہ قربانی دی لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ, کہ پروردگار حسین نے یہ قربانی اس لیے دی کہ تیرے بندوں کو جہالت کی تاریکی سے نور علم کی طرف لے کر آئے. وہ افراد جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آل محمد کون ہے وہ آشنا ہوئے, خاص طور پر شام والے. کوفے والوں کا یہ ایشو نہیں تھا, ان میں سے بہت بڑی تعداد کوفے کے افراد کربلا میں شہید ہوئے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, مگر ایک تعداد ہے, سب نہ صحیح. وہ جو پابند سلاسل ہو گئے, وہ جن کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا, وہ جن کو جانے ہی نہیں ملا, وہ تو معذور ہیں, ان کے پاس تو ایکسکیوز ہے, مگر کچھ تو ہے نا کہ جنہوں نے بے وفائی کی, ان کا ایشو کیا ہے؟ ان کا علم کا ایشو نہیں, جانتے ہیں مگر اپنی بزدلی کی وجہ سے مان نہیں پائے, عمل نہیں کر پائے. ایسا ہی ہے. اب آئیے ذرا دیکھیے امام کے زمانے میں, یہ کربلا سے پہلے کی بات ہے, امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام شام سے ایک شخص آیا مدینہ منورہ, اس نے جو کچھ سنا ہوا تھا وہ اس کے حافظے میں تھا, پروپیگنڈے کا شکار. آپ ذرا اندازہ کیجئے برادران عزیز, آج 21ویں صدی میں جب پروپیگنڈے کے نتیجے میں ایسے افراد اپنے ذہنوں کو مسموم کر لیتے ہیں, ہر جو اعلان کرنے والا ہے نا کافر شیعہ کافر عوام میں سے, یہ بیچارے اکثر وہ ہیں کہ جن کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو مسموم کیا گیا ہے. ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں, یہ مریض ہیں, ڈینگی کوئی اور ہے, مچھر کوئی اور ہے, ادھر بھی مچھر کوئی اور ہے. اب امام حسن دیکھ رہے ہیں, وہ شخص آیا شام سے مدینہ منورہ میں, امام حسن کو ڈھونڈتا ہوا اور پہنچا, اور امام حسن کو وہی سب کچھ اس نے کہنا شروع کیا جو وہ عام طور پر سنا کرتا تھا, گالیاں, سب و شتم, برا بھلا کہنا. امام بھی سن رہے ہیں اس کی بات کو, جانتے ہیں یہ مریض ہے, جانتے ہیں یہ بیچارہ مریض ہے, اس کی گالیاں بھی سن.
سننے کے بعد امام کہتے ہیں اچھا ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں تم نے سنی ہیں کہ جس کی وجہ سے تم غلط فہمی کا شکار ہو، چھوڑو ان باتوں کو، بعد میں کریں گے، ابھی تو تم لگتا ہے کہ مسافر ہو، مدینے میں تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، ایک بات بتاؤ، بھوکے ہو، کھانا کھاؤ گے؟ برادران عزیز، یہ تو سمجھنے والی بات ہے کہ دل میں داخلے کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے. بھوکے ہو، کھانا کھاؤ گے؟ اگر بھوک لگی ہے میرے ساتھ آؤ، میں تم کو کھانا کھلاتا ہوں. اچھا یہاں پر تم مسافر ہو، اجنبی ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو، اگر چاہو تو میرے مہمان بنو، میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دوں گا. تمہارا لباس سفر کی وجہ سے آلودہ، دوسرا لباس نہیں ہے تو میں دوسرا لباس تم کو فراہم کرتا ہوں. باقی باتیں بعد میں کریں گے، ابھی کھانا کھاؤ، ابھی لباس لو. اگر جگہ کی تنگی ہے تو میری جگہ پر آؤ، میرے مہمان بنو. وہ امام کا مہمان بھی بنتا ہے اور جاتے جاتے ایک جملہ کہتا ہے کہ جب آیا تھا تو آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کرتا تھا، جب جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں کرتا. یہ ہے مریض، اس کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا نا، جو ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے تھا. امام نے کیا امام ہر ایک کو اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ کل کی گفتگو ذہن میں لائیے. پہلے مرحلے میں تو فرعون کے سامنے بھی حجت تمام کی جائے گی، انہو طغا، مگر اس کے باوجود کیا کہا جائے گا؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. اے فرعون کیا تو بھی چاہتا ہے کہ میں تجھے پاک کر دوں، تیرے نفس کو پاکیزہ بنا دوں؟ تو میں اس کے لیے تیار ہوں، تجھے بھی سمجھانے کے لیے تیار ہوں. امیر المومنین کے ان خطوط کو یاد کریں جو امیر شام کو لکھے. جس طرح سے موسیٰ نے اپنے زمانے کے فرعون کو پیغام پہنچایا تھا، پیغمبر نے بھی یہ کام کیا، اور پیغمبر کی اتباع نفس رسول نے بھی اس کام کو انجام دیا کہ اب بھی اگر سدھرنا چاہو تو ہم تمہیں ہدایت کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ مانے، اور ایک مرتبہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ لاسٹ کیس ہے، اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صلح ہو گئی، وہ وقت آیا کہ صلح ہو گئی. امام نے صلح کے بعد ایک ایسی گیدرنگ کہ جس میں امیر شام بھی تھا اور امام حسن بھی تھے. اس موقع پر امیر شام what he was assuming things are done، کام پورا ہو گیا، حکومت اقتدار میرے پاس آ گیا. اب اس نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ حسن مجتبیٰ میں بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتا ہوں، آپ ممبر پر تشریف لے جائیے، اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں، ہم سننا چاہتے ہیں. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسن مجتبیٰ ممبر پر گئے اور جانے کے بعد امام نے حمد پروردگار کے بعد ان آیتوں کی تلاوت شروع کی کہ جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں. آیہ تطہیر امام نے پڑھی، آیہ مباہلہ امام نے پڑھی، آیہ ولایت امام نے پڑھی، آیہ کوثر، سورہ کوثر امام نے پڑھی. وہ سب آیتیں ایک ایک کر کے جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ سب پڑھنا شروع کی. اچھا مجمع جو بیٹھا ہوا تھا وہ سن رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی شان میں نازل ہوا تو ان حضرت کی شان میں پھر کیا نازل ہوا ہے؟ ابھی تو امام نے وہ پڑھنا شروع نہیں کیا تھا کہ جو ان کی شان میں نازل ہوا ہے. شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، بہت کچھ آیا، مگر ابھی اب وہ امیر شام وہ تو دیکھ رہا ہے کہ رنگ بدل رہے ہیں، لوگ حیران پریشان. تو اس موقع پر اس نے امام کو مخاطب کر کے کہا، حسن بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے خطاب فرمایا، تشریف لائیے. امام نے اپنا خطاب وائنڈ اپ کیا، ختم کیا اور نیچے آ گئے. امیر شام سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، چہروں کے رنگ اس طرح سے بدل رہے ہیں، اور اس کو پیسیفائی کرنا ہے، نیوٹرلائز کرنا ہے اس اثر کو. تو اس نے ایک جملہ کہا. حسن مجتبیٰ نے پوری تقریر کی تھی، امیر شام نے ایک جملہ کہا. اور کیا جملہ کہا؟ یا حسن انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. یعنی یہ ساری آیتیں جو آپ نے پڑھی وہ اپنے جگہ، مگر اس کے باوجود انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں. یقین جانیے اگر کوئی اور ہوتا تو ٹٹ فور ٹیٹ جواب کیا دیتا؟ تو غلط کہتا ہے، تو مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ کہتا. نہ، امام نے یہ نہیں کہا. کلام الامام امام الکلام.
جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. اس نے کیا کہا؟ یا حسن انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. امام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، ارے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. یا حسن میں آپ سے بہتر ہوں. امام جواب دیتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان اقول کہ مجھے یہ کہنا پڑے انا خیر منک کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. بہتر کا سوال اس وقت آتا ہے جب دونوں طرف اچھائی موجود ہو. امام کہتے ہیں بہتر کا تو اس وقت سوال آتا ہے جب دونوں طرف اچھائی تو موجود ہو، پھر دیکھا جائے کون زیادہ اچھا ہے، اس کو کہا جائے گا بہتر. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اور اے امیر شام، جس طرح خدا نے ہم آل محمد سے ہر نجاست کو دور کر دیا، اسی طرح اللہ نے تجھ سے ہر خیر کو دور کر دیا، جس کے بعد کوئی اچھائی باقی ہی نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے میں تجھ سے بہتر ہوں. نہ، وہ خیر مجسم اور یہ شر کی عملی تجسیم. کہاں ان دونوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے، کہاں ان دونوں کا تقابل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے. وہ شامی جو آیا تھا اس سے تو یہ بات نہیں کی امام نے اس طرح سے. وہ مریض ہے اور یہ ہے اس مریض کے مرض کا سبب جس نے طے کر لیا ہے کہ یہ سدھرنا نہیں چاہتا، یہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنا نہیں چاہتا. ایک اور واقعہ سنیے اور ہم منزل مصائب سے قریب ہو جائیں. دیکھیں برادران عزیز، اب یہ امیر شام امام نے تو اس کو ایکسپوز کیا ہے اصولوں کے ذریعے سے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. آج تک جو منصف مزاج افراد ہیں جب وہ قلم اٹھاتے تو کہتے ہیں کہ امیر شام کی حمایت میں کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. وہ کہ جن کا خمیر ہی بغض آل محمد سے اٹھا ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو منصف مزاج ذرا اگر سوچ کے اندر وسعت موجود ہو، گنجائش ہو کہ انسان صحیح طرح سے تجزیہ و تحلیل کر سکے، تو باقی کیا بچا ہے کہ امیر شام کی حمایت پہ کوئی قلم اٹھائے گا؟ غور فرمائیے گا برادران عزیز. یہ وہ شخص ہے کہ جو مدینہ منورہ کے اندر جب آیا ایکسپوزڈ ہے، آیا مدینہ میں اور وہاں پر آ کر اس نے لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے مال کیا صبح سے بیٹھوں گا شام تک جو آئے گا اس کو ہدیے دوں گا، تحفے دوں گا. یہ لوگوں کا مال ہے یا باپ کا مال ہے؟ میں بارز معذرت میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہا ہوں، مگر نہیں یہ کیا گیا اس طریقے سے بھی جس طرح سے ووٹ خریدنے کے لیے برائب کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک انداز کہ بھئی حاکم ہے، حاکم نے تحفے دینا شروع کر دیے. آپ ذرا دیکھیے کہ ایسے میں جب سب افراد آ رہے ہیں اور ہدیے اور تحفے ان کو دیے جا رہے ہیں، آخر میں شام میں امام حسن تشریف لائے. ایک اور موقع کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے، امام تشریف لائے اور جب تشریف لائے تو امیر شام نے ایک جملہ کہا کہ حسن آپ شاید اس لیے تاخیر سے آئے کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے اور مجھے آپ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. کہ اعلان تو میں نے بہت بڑا کیا تھا کہ جو آئے گا اس کی شان کے مطابق میں اسے عطا کروں گا، تو آپ اسی لیے تاخیر سے آئے کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے اور کچھ میرے پاس باقی نہ رہے. جب کچھ باقی نہیں ہوگا تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا، مگر میں شرمندہ نہیں ہوں گا. تو آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کہا کہ حسن مجتبی تشریف لائے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک جتنا خزانہ اب تک لوگوں کو دیا ہے اتنا سب کا سب ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے. اچھا جناب، وہ ڈھیر کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد امیر شام نے طنز کے ساتھ امام حسن کو مخاطب کیا اور کہا انا ابن ہند، اے حسن مجتبی میری عطا اور بخشش دیکھی، میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں ہندا کا بیٹا ہوں. یار کمال ہو گیا، عاقلۃ الاقباط کا بیٹا ہونے میں وہ فخر محسوس کرتا ہے.
جگر خوارہ کا بیٹا ہونے میں فخر محسوس کرتا، مگر سوچئے کہ وہ ماحول کیا بن گیا تھا کہ جہاں پر یہ جملے وہ کہہ پا رہا، وہ کہہ رہا۔ ہم آج حیران ہوتے ہیں کہ کیا باطل کے اوپر بھی کوئی فخر کر سکتا ہے؟ یہ اس زمانے میں شروع ہو چکا تھا۔ کچھ ہے جو اپنے بتوں پر فخر کرتے ہیں، کچھ عاقلۃ الاقباط کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ انا ابن ہند، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیے ہر بات کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کا اگر انتظار نہ کیا جائے تو وہ بات ضائع ہو جاتی ہے۔ امام نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد امام کھڑے ہوئے اور جب جانے والے تھے، باہر نکل رہے تھے، تو ایک خادم آیا اور اس نے آگے بڑھ کر امام کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ بس اتنا ایک کام اس نے کیا۔ امام نے اس کے کام کو دیکھا، اس کو دیکھا اور اس خزانے کو دیکھا اور کہا یہ سارا خزانہ تیرا، یہ سارا خزانہ تیرا، جا تو لے جا۔ اور پھر اپنا رخ کیا امیر شام کی طرف اور ایک جملہ کہا، انا ابن فاطمہ الزہرا۔ اتنا خزانہ تو ہم جوتیاں سیدھی کر دینے والوں کو عطا کر دیا کرتے ہیں۔ فرق وہ حسن مجتبیٰ جو حلم کا مجسم نمونہ، وہ حسن مجتبیٰ، ان کی شہادت کی آج شب، نانا کا بھی وصال اور نواسے کی بھی شہادت۔ کل میں خاص انشاءاللہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے منزل مصائب میں بھی شہزادی کو پرسا دیں گے۔ آج نواسے کی شہادت کا پرسا نانا کی خدمت میں ہے کہ اللہ کے رسول جس کو آپ کہا کرتے تھے ریحانتین، یہ میرے دو پھول ہیں، ان پھولوں کے ساتھ آپ دیکھیے کہ آپ کی امت نے کیا سلوک کی ہے۔ ایک کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، ایک کو تلوار کی ضربات سے شہید کیا گیا، ایک کے گلے پر خنجر چلایا گیا۔ مگر عزیزوں آپ یقین جانیے کہ عجیب جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام انسان تصور میں لے کر آئے کہ کیا کیا مشکلات اور مصائب و شدائد و زحمات ہیں کہ جن کا سامنا ہمارے اس امام مسموم نے کیا۔ ان کو مسموم کہتے ہی اس لیے کہ جن کو زہر دیا گیا۔ کیا ایک مرتبہ زہر دیا گیا؟ جواب جی نہیں، ایک مرتبہ نہیں، کم سے کم 7 مرتبہ زہر دیا گیا، 6 مرتبہ زہر دیا گیا اور علاج ہو گیا۔ کبھی امام گئے روضہ رسول کے اوپر توسل کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے انعام خاص حسن مجتبیٰ کے لیے شفا۔ مگر اس زہر کی تلخی کا اثر تو ہے، جگر کٹ تو رہا ہے، امام کمزور پڑ رہے ہیں۔ اور اب اس کے بعد جب 6 مرتبہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے، آپ ان حالات کو جانتے ہیں کہ اس میں بہانے سے کوئی آتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے زہر امام کے جسم میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ 6 مرتبہ جب زہر دیا جا چکا تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابوالفضل عباس نے اس موقع پر ہاتھ جوڑ کر کہا، اے میرے آقا حسن، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے گرد ایک پہرہ قائم کر دوں۔ اب لوگوں کے لیے ایزی ایکسیس کی گنجائش نہ ہو کہ جس کا دل چاہ رہا ہے وہ ملاقات کر رہا ہے، مولا اب نہیں، یہ 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا جا چکا، مجھے اجازت دیجئے۔ اور اب حضرت ابوالفضل عباس نے پہرے کا انتظام کیا کہ اگر کوئی حسن مجتبیٰ تک جانا چاہے تو جب تک عباس کی اجازت نہ ہو وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابوالفضل عباس کا پہرا یعنی کیا مطلب ہے اس کا۔ جس موقع پر عباس کا پہرا تھا تو بیبیاں کس طرح سے سواریوں پر سوار ہوئی تھی، اور جب 11 محرم کو عباس کا پہرا نہ رہا تو اس وقت کیا مظلومیت تھی، وہ آپ کے حافظوں میں، آپ کے دل و دماغ کے اندر موجود ہے۔ امام حسن کے پہرے کا انتظام اب عباس علمدار کے پاس ہے، کوئی عباس سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اب ضرورت تھی کہ گھر ہی کے کسی فرد کو ملایا جائے، اور اب کیا کیا لالچ دیا گیا جودہ بنت اشس کو، اور اس کو اس بات کے لیے آمادہ کیا گیا کہ وہ امام حسن کو زہر دے، اور یہ کہہ کر کہ اب تک جو زہر دیا گیا ہے کسی طرح سے حسن اس سے تو بچ گئے، مگر میں نے بادشاہ روم سے خاص ایک زہر منگوایا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے کہ جو اگر حسن مجتبیٰ کے جسم میں داخل ہو گیا تو حسن بچ نہیں پائیں گے، جس کے بارے میں دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا کہ اگر دریا کے اندر ڈال دیا جائے تو دریا کی مچھلیاں اس زہر کے اثر سے ختم ہو کر رہ جائیں۔ جودہ بنت اشس، اب رات کا موقع، اگر آپ دیکھیں باہر تو حضرت عباس کی طرف سے پورا انتظام ہے، مگر گھر کے اندر
باصلما یہاں تک کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا تھا. جناب زینب نے، یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے نا کہ حسن مجتبیٰ جب سویا کرتے تھے تو اس حجرے کے اندر ایک طرف زینب سویا کرتی تھی، دوسری طرف امام حسین سویا کرتے تھے. رات کسی موقع پر امام حسن مجتبیٰ، آج کی شب تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ جودہ بنت اشس آہستہ آہستہ آئی اور امام کے سرہانے پڑی ہوئی اس سراہی میں کہ جو امام پانی پینے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اس کے اندر اس زہر کو ڈالا اور زہر ڈال کر وہ وہاں سے چلی گئی. کسی موقع پر حسن مجتبیٰ، آپ کا میرا بیمار امام، کمزور امام، جو اس وقت انتہائی پچھلے زہر کی اثر سے انتہائی کمزور ہو چکا تھا، پانی کی خواہش ہوئی، کروٹ بدلی اور جیسے ہی آنکھ کھلی آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ سراہی سے پانی کو لیں، جناب زینب کی آنکھ کھلی. میرے بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے. زینب حسین سے جتنی محبت کرتی ہے وہ آپ جانتے ہیں حسن سے بھی کم محبت نہیں کرتی ہیں. آنکھ کھلی جناب زینب کی کہ میرے بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، خود آگے بڑھی کہ میں سراہی سے پانی نکال دوں. حسن مجتبیٰ نے روک دیا. اے بہن زینب، میں امام ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں، آج پانی تم مت دینا. حسن جانتے ہیں کہ اگر زینب نے پانی پلایا زندگی بھر زینب کو یہی خیال آتا رہے گا، ارے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو وہ پانی پلا دیا. وہ علم امامت اور یہ مرضی پروردگار پر عمل کرتے ہوئے حسن نے روک دیا. خود آگے بڑھے، پانی پیا. اور کیا جملہ ہے زبان پر، یہ پانی پینے کی دعا تو نہیں ہے جو حسن کی زبان پر آئی ہے. جملہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بقضائک و تسلیما لامرک. یہ جملہ یا اصغر کا لاشا اٹھاتے ہوئے حسین نے کہا اور یا حسن مجتبیٰ جب سراہی کے اس پانی کو پی رہے تھے تو زبان پر وہ جملہ آ گیا. اور جب حسن مجتبیٰ نے وہ پانی پیا ہے تو اب کیفیت کیا ہے؟ حسین بیدار ہو چکے ہیں، جناب زینب بیدار ہیں، اور اب حسن کہتے ہیں کوئی میرے لیے تشت لے کر آئے. تشت منگایا گیا اور حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے اس تشت میں، اس لگن میں گرتے ہوئے نظر آئے. وہ جگر کے ٹکڑے حسین نے دیکھے، آگے بڑھے اور کہتے بھیا یہ کیا ہوا؟ حسن کہتے بھیا جو بھی ہوا کم ہوا. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مگر وہ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے ویسا تو نہ پہلے کسی کے ساتھ ہوا نہ بعد میں کسی کے ساتھ ہوگا. یعنی میں یہ سمجھا کہ شاید حسن یہ کہنا چاہ رہے ہو اے بھیا حسین، یہاں تو صرف جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، وہاں تو پورا جسم ہوگا جس کو گھوڑوں کے سروں کی زد پر ہوگا. تمہارا تو پورا جسم پر عمل کیا جائے گا. حسین دیکھتے ہیں، بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ لٹاتے ہیں اور پھر سراہنے بیٹھ جاتے ہیں. مگر عزیزوں اب آپ کا امام اتنا کمزور ہو چکا، وصیتیں کرنے کا وقت آیا. کیا کوئی فروا کو تو بلائے. جناب فروا آئی، قاسم ہاتھ میں ہے، 13-14 مہینے کا بچہ، تقریباً کچھ 2 سال سے کم کی ایج. اور جناب قاسم کو اس موقع پر بھی حسن مجتبیٰ نے وہ تعویذ دیا کہ اے فروا اس بچے کی حفاظت کرنا، اس تعویذ کی حفاظت کرنا، اور جب کوئی بہت سخت وقت آئے تو میرے اس بیٹے سے کہنا کہ اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لے، اس مشکل کا حل اس میں ہوگا. عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ حسن کس بات کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنے وقت آخرتی حسن کو کربلا کا خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا حسین تنہا ہو. ارے کوئی تو میرا نمائندہ ہو کہ جو میرے حسین کے اوپر قربان ہو جائے. بس عزیزوں حسن نے آخری وصیتیں کی اور ایک جملہ کا السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے نانا محمد مصطفیٰ میرا سلام قبول کیجئے. السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا علی مرتضیٰ میرا سلام قبول کیجئے. السلام علیہ یا امی، اے ماں فاطمہ زہرا میرا سلام قبول کیجئے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، زینب پوچھتی ہے بھیا یہ کس کو سلام کر رہا ہے؟ کہا حسن مجتبیٰ نے زینب میرے نانا بھی آ گئے، میرے بابا بھی آ گئے، میری ماں بھی آ گئی، یہ سب مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. سر آغوش حسین میں ہے، ہاتھ آغوش حسین میں، ہاتھ تخت حسین میں ہے اور حسن کا دم نکل رہا ہے. اے اب حسن مجتبیٰ آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ جب
جسم ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ ماتم حسین